السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن کے ناظرین کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو گزشتہ نشست سے شروع ہوا تھا، جب ہم نے اس زمین پر بات کی تھی کہ جہاں رب کائنات نے آدم کو خلیفہ کے طور پر بھیجنا ہے، آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خلافت ارضی کے حوالے سے رب کائنات نے انسان کو جو علم دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 34 تک کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب کائنات نے کس طرح سے آدم کو خلافت ارضی کے لیے متمکن کیا، اور اس دوران پھر فرشتوں کا رد عمل کیا تھا، ابلیس کا رد عمل کیا تھا۔ یہ رب کائنات کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جس کے تحت رب کائنات نے اپنی کائنات میں ایک چھوٹے سے کرۂ ارض کو آدم کی رہائش کے لیے تخلیق کیا۔ آدم کی رہائش کا مقصد، آدم کی تخلیق کا مقصد بھی رب کائنات نے بیان کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے انسان کو زندگی دی، اس کو موت سے ہمکنار کیا، اور اس زندگی اور موت کے درمیان جو کچھ ہم نے اس کو وقت دیا ہے، اس دوران جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، اس کے حوالے سے اس کی جانچ کی جائے گی۔ یقیناً یہ انسان کا ایک مکمل زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اس آدم کو جب زمین پر خلیفہ مقرر کیا، تو اس کے حوالے سے قرآن ایک تفصیلی بیان ہمیں دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 34 ہم ابھی مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 4 آیات ہیں، 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، کہ جس میں رب کائنات نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان بھی کیا۔ فرشتوں نے اس خلافت ارضی پر آدم کو متمکن کیے جانے کے حوالے سے اپنا ایک اعتراض یا اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا۔ رب کائنات نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اس جواب کے بعد فرشتوں کا ایک معذرت خواہانہ رد عمل بھی سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد میں رب کائنات نے فرشتوں کو، تمام مخلوقات کو، آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے اس سجدے کا انکار کیا، اور رب کائنات نے اس انکار کی سزا کا اعلان کیا۔ اچھا دیکھیے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے حوالے سے مختلف معاملات پر غور کریں گے، فکر کریں گے، لیکن یہ تو نقطہ آغاز ہے نا۔ اس کرۂ ارض پر رب کائنات نے آدم کو متمکن کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ آدم کسی نسلی ارتقاء کے نتیجے میں زمین پر موجود مختلف حشرات الارض میں سے کسی کے نشو و نما اور ارتقاء کے نتیجے میں، یا مختلف جانوروں میں سے کسی جانور، جیسا کہ ایک ڈارون تھیوری ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہم نے آدم کو خلق کیا۔
تخلیق کیا, ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا. اس پر ہم یقیناً آنے والے وقتوں میں اس پر بات کرتے رہیں گے. اس وقت ہم ذرا اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں, دو چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. ملک, جس کی جمع ملائکہ, فرشتے. یہ ملائکہ جو ہیں یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں, اجسام رکھنے والی ہستیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ایک شخصیت ہے, ایک جسم ہے. جیسے ہر جسم ایک جگہ گھیرتا ہے, ایک جگہ گھیرتے ہیں. معروف ملائکہ ہم سب جانتے ہیں, میں دوہرا دیتا ہوں آپ کے درمیان. حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں, یہ بارش برسانے پر مامور ہیں. دیکھیے, انسانی زندگی میں ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کی موجودگی کے لیے بارش, پانی سب سے اہم چیز ہے, اور رب کائنات نے زمین پر اس کی یقینی موجودگی کے لیے جو بندوبست کیا ہے, بارشیں اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کس طرح سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے, وہ بھاپ بادلوں میں تبدیل ہوتی ہے, ہوائیں ان بادلوں کو لیے پھرتی ہیں, ان کو میدانوں پہ برساتی ہیں, ندی نالوں پہ برساتی ہیں, پہاڑوں پہ برساتی ہیں, برف کی صورت میں وہ جم جاتے ہیں, اور پھر وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بارش کا, پانی کا, روانی کا. اس کے لیے رب کائنات نے مکمل طور پر اس انتظام کو سنبھالنے کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو متعین کیا. حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام بھی ہم بچپن سے سنتے ہیں, ہمارے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. یہ زندگی کو موت میں تبدیل کرنے والے فرشتے ہیں. ایک ایک انسان کی روح کو قبض کرنا, اب یقیناً یہ ایک پورا نظام ہے رب کائنات کا کہ جس کی قیادت حضرت عزرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. خود حضرت عزرائیل علیہ السلام لاکھوں لوگوں کی روحیں بیک وقت سلب کر رہے ہوتے ہیں, یا ان کی ٹیم اس کام پر مامور ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور قیامت پھونکنے پر متعین ہیں. جب رب کائنات کی طرف سے اشارہ ہوگا کہ اس دنیا کا وقت ختم ہو گیا, ایک سور پھونکا جائے گا. یہ قرآن اس کا بھی بتاتا ہے, نفخ فی الصور, سور میں پھونک ماری جائے گی, اور وہ آواز, وہ چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ جس سے ایک یہ دنیا ایک لرزہ برندام ہو جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یہ جو خلافت ارضی ہے, اس کا پیغام بھی ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ملتا ہے. بے شمار فرشتے ہیں جن کے ہم نام نہیں جانتے, جن کی شخصیات سے ہم واقف نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام ان کے سپرد کر رکھا ہے. لیکن یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں, خدائی میں حصے دار نہیں ہیں. یہاں پر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں, اس کا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں نے ان فرشتوں کو خدا بنا لیا ہے, ان کے بت تراشے گئے اور پوجے گئے. دوسری جو اہم بات آج کے درس کے حوالے سے نوٹ کرنے کی ہے, وہ ہے خلافت ارضی. خلافت ہے کیا؟ دیکھیے, ہم اپنی زمین پر یہ دیکھتے ہیں معاملات میں کہ لوگ اپنے معاملات کا مجاز مقرر کرتے ہیں. کسی فیکٹری میں کسی کو مینیجر مقرر کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کی حدود کار ہوتی ہیں, اس کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا. زمینوں کے انتظام کے لیے ایگریکلچر سے واقف لوگ جانتے ہیں, اٹارنی مقرر کر دیا جاتا ہے. شہری علاقوں کے لوگ جانتے ہیں کہ زمینوں کے دیکھ بھال, خرید فروخت, کرایہ داری وغیرہ, ان سارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے کوئی اٹارنی مقرر کر دیا جاتا ہے. اگر کسی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہوں تو وہ اپنی طرف سے کسی کو اٹارنی مقرر کر دیتے ہیں کہ قانونی معاملات میں, لین دین کے معاملات میں وہ اٹارنی ان سب کی طرف سے
मजाज हद तक, जिस हद तक उसको अथॉरिटी दी गई है, वो मामलात को निपटाएगा। खलीफा मालिक नहीं होता, अटॉर्नी कह लीजिए इसको, मालिक नहीं होता, नाइब होता है, यानी ड्यूटी बाउंड होता है। वही काम करेगा जो उसको सुपुर्द किया गया है, ना उससे ज़रा बराबर कम, ना उससे ज़रा बराबर ज़्यादा। उसके इख्तियारात ज़ाती नहीं होते, तफवीज़ी होते हैं। यानी उसके इख्तियारात, हमें यूँ लगता है ना कि हम ज़मीन पर चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, हम किसी की चीज़ छीन करके भाग सकते हैं, हम किसी का बटवा उसकी जेब से निकाल सकते हैं, हम किसी के चाकू घोंप सकते हैं, हम पिस्टल से किसी को फायर कर सकते हैं। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ हमारे इख्तियार में है। लेकिन जहाँ जहाँ रब कायनात के अहकामात हमें हमारे इल्म में हैं या हमारे इल्म में आने चाहिए, वहाँ हमारी हुदूद मुकर्रर हैं। ये ताकत रब कायनात ने हमें दी है, और हम उससे जब तजावुज़ करते हैं तभी रब कायनात के बागी और मुजरिम ठहरते हैं। इन इख्तियारात का इस्तेमाल ज़मीन पर अल्लाह की मंशा को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, अब हम फिर पलटते हैं इस आयत की तरफ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। ये पहला हिस्सा है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने फरिश्तों के दरमियान, मलाइका के दरमियान ये ऐलान किया, हम आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहते हैं। इससे एक बात यह समझ में आती है कि आदम तख्लीक किए जा चुके थे, आदम मौजूद थे दीगर मखलूक़ात की तरह से, फरिश्तों की तरह से, जिन्नात की तरह से, और दीगर वो जो मखलूक़ात मौजूद हो सकती हैं जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते। रब कायनात ने उन सब की मौजूदगी में ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर अपने मामलात, इख्तियारात और मंशा को पूरा करने के लिए आदम को अटॉर्नी बना रहा हूँ, आदम को खलीफा बना रहा हूँ। कालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने दो बातें की। क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन में भेजना चाहते हैं, उसका इख्तियार उसको देना चाहते हैं? अब ये मखलूक देखिए अक़ल वाली है, इख्तियार वाली है, और अक़ल और इख्तियार जब एक जगह जमा हो जाए तो इस बात का ख़दशा होता है कि वो अपने इख्तियार से तजावुज़ करेगी। तो फरिश्तों ने कहा कि अगर ये अपनी अक़ल को इस्तेमाल करेगा, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगा, तो ज़मीन में फ़साद बर्पा हो जाएगा, खून रेज़ी होगी ज़मीन में। देखिए, हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है, आज भी अगर हम देखें दुनिया में, दुनिया खून से भरी हुई है, दुनिया में फ़साद है, इंसान इंसान का दुश्मन है, ममालिक का दुश्मन है। इस ज़मीन पर तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे खौफनाक वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पल भर में लाखों लोग खाक का ढेर बना दिए गए, जहाँ लोगों ने जंगों में इंसानी सरों के मीनार तामीर किए। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फरिश्तों का एतराज़ तो दुरुस्त था, मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। जहाँ तक आपकी किबरियाई के ऐलान का ताल्लुक़ है, आपकी तस्बीह का ताल्लुक़ है, आपकी हम्द व सना का ताल्लुक़ है, तो हम उसके लिए हैं। रब कायनात ने इन दोनों एतराज़ात का या सवालात का जवाब दिया। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। देखो, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अच्छा, ये जो मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते, यही सारी कहानी है। पहला सवाल अगर हम इससे मुताल्लिक़ करें, इन्नी आलमु मा ला तालमून, इसका जवाब अभी इसी आयत में आगे मिल जाएगा, इसी तसलसल में आगे मिल जाएगा। तुम्हारा ख्याल यह है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा, ज़मीन को खून से भर देगा। तो इसका जवाब रब कायनात देते हैं, वअल्लमा आदम अल अस्मा, हमने आदम को इल्म दिया। इन्नी आलमु मा ला तालमून से पहले रब कायनात एक सवाल किया गया या एक नुक्ता उठाया गया
کہ جہاں تک آپ کی حمد کا کبریائی کے بیان کا تعلق ہے اس کے لیے ہم ہیں۔ دیکھیے اس سے انی عالم و مالا تعلمون سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ رب کائنات نے انسان کو بے شک اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، یہ واحد مقصد نہیں ہے۔ انسان کو رب کائنات کو واحد ماننا چاہیے، انسان کو رب کائنات کے احکامات کو بھی ماننا چاہیے، رب کائنات کے سامنے سجدہ بھی کرنا چاہیے، نماز بھی ادا کرنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، لیکن یہ عبادات جو ہے نا، نسبح بحمدک ونقدس، یہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، یہ جز ہیں۔ فرشتوں کے لیے یہ کل ہے۔ فرشتوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے جو عرش بری کے طواف کے لیے پیدا کیے گئے، بس ان کا یہی کام ہے، وہ یہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کو حالت سجدہ میں پیدا کیا گیا وہ حالت سجدہ میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے۔ لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ رب کائنات کی کبریائی بیان کرے گا، وہ نماز ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ زمین پر رب کائنات کے احکامات کے نفاذ کے لیے کشمکش کرے گا، اور اس کشمکش کی انتہا جہاد ہے۔ انی عالم و مالا تعلمون، میں اس آدم کو جس لیے بھیج رہا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ وہ کشمکش کے لیے میں بھیج رہا ہوں، وہ برے اور بھلے کی تمیز اختیار کر کے بھلے کی طرف سفر کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ علم آدم الاسماء کلہا، رب کائنات نے آدم کو تمام اشیاء کا علم دیا۔ اچھا، میں ذرا سے اس میں تفصیل سے آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ آدم کو جو اشیاء کا علم دیا گیا، اس سے ہم سرسری گزر جاتے ہیں، ارے ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں آدم کو اشیاء کا علم دیا گیا سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات نے بتایا کہ میں تمہارا واحد الہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں اس کرۂ ارض کا مالک ہوں، میں اس سورج کا کہ جو تمہارے کرۂ ارض کو گرم رکھتا ہے مالک ہوں، میں اس چاند کا کہ جس کے نتیجے میں تمہارے سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ جہاں اس کا علم دیا رب کائنات نے، وہیں اس زمین پر موجود تمام اشیاء کا علم دیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آدم کو یہ بتایا گیا کہ جس زمین پر تمہیں اور تمہاری اولاد کو رہائش اختیار کرنی ہے، وہاں مثال کے طور پہ وہاں پانی ہے۔ یہ پانی سیلابی صورت اختیار کرتا ہے تو بہا کے لے جاتا ہے چیزوں کو، اس کی طاقت ہے۔ آدم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ پانی تمہارے لیے پیاس بجھانے کا سبب ہے، تمہارے تعمیراتی کاموں میں آنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے، تمہارے گھر کے مختلف ضرورتوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، تمہارے وضو کی چیز ہے، تمہاری طہارت کی چیز ہے، تمہارے غسل کی چیز ہے، تمہارے کپڑے دھونے کے لیے استعمال۔ یہ جو دیکھیے، اس بات کو میں جس طرح سے شرح و بسط سے سمجھاؤں وہ یوں ہے کہ رب کائنات نے اس کرۂ ارض پر موجود ایک ایک ایلیمنٹ کا مکمل اور جامع علم آدم کو دیا۔ آج جو کچھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ 2024 کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے، یہ 2023 میں سامنے آئی ہے۔ یہ آدم کو علم دے دیا گیا تھا۔ یہ آج آپ جو جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ خلاؤں کا سفر کرتے ہیں، چاند تک پہنچتے ہیں، مریخ تک پہنچتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی بعد کے دور کے انسان نے کوئی نئی چیز اس کے دماغ میں رب کائنات نے ڈالی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب کائنات نے آدم کو وہ تمام علم دے دیا کہ جو بعد میں آنے والے وقتوں میں مختلف نسلوں میں حسب ضرورت سامنے آتا رہا۔ یہی وہ علم ہے
کہ جس کا اگر استعمال درست کر لیا جائے تو انسان فلاح کی طرف جاتا ہے. یہی وہ علم ہے کہ جس کا استعمال اگر غلط کر لیا جائے تو انسان خسران کی طرف جاتا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا. یہ آگ جلانے والی ہے. اس آگ سے تم شرارے پیدا کرتے ہو، تم کھانا پکا سکتے ہو، تم بھٹی دہکا سکتے ہو، تم اس میں لوہے کو گرم کر کے اس سے اوزار بنا سکتے ہو، اس سے ہتھیار بنا سکتے ہو. یہ ایسا نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ بات کے فلانے سائنسدان نے یہ ڈسکوری کی. یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا کر دیا تھا. اسی لیے میں ایک بات دست بستہ عرض کرتا ہوں، علم ایک ہے اور اس کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. میں آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ علم ایک ہے اور اس کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. اس علم کا ایک حصہ روحانی ہے، رب کائنات سے تعلق کو جوڑنے والا ہے. دوسرا حصہ زمین سے تعلق کو جوڑنے والا ہے. تیسرا حصہ زمین پر بسنے والوں سے تعلق کو جوڑنے والا ہے. انہی علوم کو کہیں ہم فزکس کہتے ہیں، کہیں ہم کیمسٹری کہتے ہیں، کہیں ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں، کہیں ہم جیولوجی کہتے ہیں، کہیں ہم زولوجی کہتے ہیں، کہیں ہم باٹنی کہتے ہیں، کہیں عمرانیات کہتے ہیں. یہ تمام علوم رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے آدم کو جو علم دیا ہے، تم اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا تو تم یہ بتاؤ، آدم کے علم کا مقابلہ کرو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کیا کہا؟ دیکھیے اس میں آپ کے اور میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. دوبارہ ذرا سے اس بات کا احاطہ کریں کہ ہوا یہ ہے کہ رب کائنات نے آدم کو علم دیا اور وہ علم فرشتوں کو نہیں تھا. اب فرشتوں کا ایک رد عمل یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی آپ نے جو چیز ہمیں نہیں سکھائی ہے ہم اس میں آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک رد عمل یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے رب آپ مالک ہیں، آپ نے جو ہمیں علم دیا وہ ٹھیک ہے، جو آدم کو دیا وہ بھی ٹھیک ہے. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو یہ علم کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا. فرشتوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. قالوا سبحانک، کس کو کیا علم دینا ہے، کس کو کیا مقام دینا ہے، کس کو کیا مرتبہ دینا ہے، کس کو کون سی فضیلت عطا کرنی ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ہم تو سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم. بے شک آپ تمام اشیاء کا علم رکھتے ہیں اور یہ ساری کی ساری حکمت بھی آپ ہی کی ہے کہ کون سا علم کس کو دیا جائے، کس سے کیا کام لیا جائے، کسے کون سا کردار تفویض کیا جائے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ایک اور منظر ہے. رب کائنات آدم کو کہتے ہیں کہ اچھا جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس علم کا ذرا سبق دہرا دو. اور جب آدم نے فلما انبأہم باسمائہم، آدم نے وہ خبر دے دی کہ انہیں کیا علم دیا گیا ہے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم سے چھپا ہوا ہے زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ ظاہر ہے. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس پر فرشتے تو سجدے میں جھک گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام کے تمام. بلکہ میں عرض کرتا ہوں اپنے مطالعے کی بنیاد پر کہ صرف فرشتے نہیں، تمام موجودات نے آدم کی اطاعت کی. میں دو باتیں کرتا ہوں. تمام موجودات نے آدم کی اطاعت کی کہ آدم جو حکم دے گا ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور آدم نے اس ہنر کا اس طرح سے استعمال کیا کہ اشیاء ڈوب جاتی ہیں پانی میں، اور آدم نے اللہ کے عطا کیے گئے علم کے مطابق ہزاروں ٹن وزنی، سینکڑوں ٹن وزنی بحری جہازوں کو سمندر کے سینے پر تیرنے کے قابل بنا لیا. پانی فراز سے نشیب کی طرف بہتا ہے. آدم نے رب کائنات کے عطا کردہ علم کے مطابق واٹر پمپ بنایا کہ جو پانی کو نشیب سے فراز کی طرف پھینکتا ہے، جس سے آپ اپنے گھروں کی ٹینکیاں بھرتے ہیں اور پھر آپ واٹر ٹیپ کھولتے ہیں اور پانی آپ کے کچن میں، آپ کے واش رومز میں، ہر جگہ میسر آ جاتا ہے. یہ آدم نے اس علم کا اظہار کیا اور اس کا استعمال کیا. یہ اس لیے ممکن ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ موجودات عالم نے آدم کے حکم پر سرنڈر کیا، آدم کو رب کائنات کا نمائندہ تسلیم کیا. لہذا آدم ان اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے جیسے جیسے کائنات میں اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے. دیکھیے میں ایک بات کہہ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. دیکھیے کرۂ ارضی کشش ثقل رکھتا ہے. یہاں آپ کوئی بھی چیز اوپر کی طرف اچھالیں تو زمین اپنی کشش کی وجہ سے اسے واپس کھینچ لیتی ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، چونکہ اس کا وزن کم ہے لہذا وہ لہراتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، اس کو ذرا زیادہ وقت لگتا ہے. لیکن ایک سکہ اچھالے وہ تیزی سے زمین کی طرف آ جاتا ہے. لیکن یہی زمین اپنی ساری کشش کے باوجود آدم جب ایک راکٹ بناتا ہے، ایک شٹل بناتا ہے اور اس کو خلائی مدار سے باہر پھینکنے جتنا پاور پلانٹ اس کے اندر لگا دیتا ہے، تو وہ کشش ثقل سے بڑھ کر خلاؤں کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے. یہ ممکن نہیں تھا اگر تمام اشیاء نے، تمام مخلوقات نے اور تمام موجودات نے آدم کی اطاعت کو تسلیم نہ کیا ہوتا. لیکن ہوا کیا؟ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا ابلیس کے سوا. ابلیس کا نام عزازیل ہے. یہ غلط مشہور ہے کہ عزازیل مقرب فرشتہ تھا. عزازیل جنات میں سے ہے، مقرب ضرور تھا، فرشتہ نہیں ہے. وہ جنات میں اپنے آپ کو سب سے اہم اور سب سے نمایاں سمجھتا تھا، اور اس ہی وجہ سے یوں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آدم کی خلافت ارضی اس کو تسلیم نہیں ہوئی اور اس نے استکبار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے. فی الحال میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. آدم کا قصور کیا ہے؟ استکبار. اس استکبار کا بار بار اظہار ہوا. ہم اس پر بات کریں گے کہ آدم نے کیسے کیسے رب کائنات سے حجتیں کی، رب کائنات سے بحثیں کی اور آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بلند پایا ثابت کرنے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے گا بیان القرآن. یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان فہم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.